اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور آپ کے احکامات پر ہم آج کچھ باتیں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بتلا دوں کہ تحریک مسلم شبان کی جانب سے جو نشہ حرام ہے مہم کا آغاز کیا گیا تھا، وہ مہم الحمدللہ جاری ہے اور عوام الناس میں اس مہم کا بڑا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس مہم کی شدید ضرورت تھی۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ 29 کو ہمارا جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے کے بعد کمشنر آف پولیس سی وی آنند صاحب نے بہرحال کالجز کے لیے اینٹی ڈرگ کمیٹیاں بنانے کا جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ کالجز میں اینٹی ڈرگ کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ خود ہماری جانب سے بھی مختلف کالجز کو اپروچ کیا جا رہا ہے، مختلف کالجز کے پرنسپلز اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز سے بات کی جا رہی ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایک بڑا اپریسیشن سمجھے اس مہم کا ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور بلکہ نئے سماجی بیماریاں بھی معلوم ہو رہی ہیں جس سے میں خود بھی پوری طرح واقف نہیں تھا کہ ہمارا سماج کس طرح برباد ہو رہا ہے۔ بہرحال سمجھیے کہ سماج کی اصلاح، نیکی اور تقوی کی بات جہاں آتی ہے، وہاں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ آپ اولیاء کے بہرحال سردار تھے۔ ایک بات اور میں بتلا دوں کہ جو ترتیب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اہل بیت اطہار، پھر اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تابعی تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، یہ ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے اعتبار سے اس میں کوئی سمجھیے کہ بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ اسی ترتیب کا خیال رکھ کر ہی ہم کو سمجھیے کہ چلنا چاہیے، محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیران پیر نے فرمایا تھا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کے نال کے نیچے کی جو گرد ہے، اس گرد کی بھی میں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری اس گرد کے مطابق بھی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کا مقام بہت سمجھیے کہ بلند ہے، اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہرحال بہت بلند ہے۔ جس نے رسول کو دیکھا، اس کی آنکھوں کا اور اس کی زندگی کا کیا کہنے۔ بہرحال پیران پیر کے سمجھیے کہ والدین کے تعلق سے میں بات کہوں، آپ کے والد کا نام حضرت ابو موسیٰ صالح رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا، اور یہ دونوں سمجھیے کہ والد اور والدہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے، اور اس زمانے میں سمجھیے کہ متقیوں اور پرہیزگاروں میں ان دونوں کا شمار ہوتا تھا۔ واقعہ یوں ہے، کیونکہ اللہ کو جب ملانا مقصود ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ
جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ صرف بہانے سمجھیے کہ پیدا کر دیتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جو سمجھیے کہ پیران پیر کے والد تھے، وہ بھوکے تھے، 2 دن سے بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہر کے کنارے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ نہر میں سے ایک سیب بہتا ہوا آیا، بھوک کی شدت تھی، اس سیب کو آپ نے اٹھا لیا اور سیب کو کھا لیا۔ سیب کے کھانے کے بعد آپ کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ سیب تو کسی کی ملکیت ہوگا، میں اس کی بغیر اجازت کے یہ سیب کھا لیا، لہٰذا اس سے جا کر روز محشر کی معافی اور روز محشر کے حساب کے بجائے میں دنیا ہی میں سمجھیے کہ اس سیب کے باغ کے مالک سے معذرت کر لوں اور اس سے اپنے اس سمجھیے کہ عمل کو بخشا لوں۔ تو آپ ندی کے کنارے چلتے رہے، ایک باغ سمجھیے کہ سیب کا آیا اور اس پر سیب لگے ہوئے تھے، وہ سیب پانی میں بھی اس کے ڈالیاں جھول رہے تھے۔ تو آپ سمجھے کہ یہیں سے یہ سیب بہ کر آیا ہے۔ آپ باغ میں داخل ہوئے تو باغ کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یہ کہا کہ بھئی میں نے ایک دریا میں بہتا ہوا آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، اور آپ سمجھیے کہ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں اور وہ سیب کی سمجھیے کہ لغزش کو آپ بخش دیں۔ تو انہوں نے فوری تاڑ لیا کہ یہ جو نوجوان ہے، یہ نوجوان بڑا صالح نوجوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی معافی تو اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی، تم کو میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا کچھ مدت کے لیے۔ تو پیران پیر کے والد جو حضرت ابو موسیٰ تھے، وہ سمجھیے کہ راضی ہو گئے، نوجوانی کا عالم ہے، اندازہ لگائیے ایک سیب کے لیے وہ باغ میں نوکری کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنے ایسے سمجھیے کہ کتنا ایسا مال ہوگا جو ہم غضب کر لیتے ہیں، ہم کھا جاتے ہیں، ہم لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں غصب کر لیتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں کا حصہ خود کھا جانا چاہتے ہیں، اور پھر پیران پیر کی نیاز بھی بڑے دھوم سے ایسے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ایک سیب کے لیے آپ باغ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو متعینہ ٹائم تھا وہ اتنے دن کام کرنے کے بعد پھر مالک کے پاس آئے، آ کر کہا کہ بھائی میری مدت تو ختم ہو گئی، اب آپ مجھے رخصت کریں، اجازت دے دیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس سیب کی قیمت اتنے دن کام کرنے کی ہے، تو میں کام کر چکا، لہٰذا آپ سمجھیے کہ مجھے اب رخصت کریں۔ تو بہرحال اس سیب کے مالک نے یہ کہا کہ ابھی تو تمہاری اس سیب کی سزا مکمل نہیں ہوئی، تم کو ایک لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا جو میری لڑکی ہے، اور وہ لڑکی اندھی بھی ہے، وہ لڑکی بہری بھی ہے، وہ لڑکی گونگی بھی ہے، اور وہ لڑکی سمجھیے کہ لنگڑی بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بھرپور جوانی میں ایک نوجوان ہے اور ایک سیب کی قیمت کے لیے اس نے کئی دن باغ میں کام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی سزا بھی ختم نہیں کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم کو اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے پاس جواب دہی کا تصور کتنا عظیم اور کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس واقعے سے ہم اس بات کا اندازہ لگائیں۔ اور ہم تو اللہ کے پاس تصور سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ ہم پیران پیر سے اگر محبت کرتے ہیں، پیران پیر سے اگر ہم کو عقیدت ہے، پیران پیر پر سمجھیے کہ ہماری محبتیں اور ہماری ساری عقیدتیں نچھاور ہیں، تو ہم اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر آج ذرا سوچ لیں کہ پیران پیر کے والد کا یہ سمجھیے کہ کیا عمل تھا کہ وہ نوجوانی کے عالم میں ایک سیب کے لیے کئی دن باغ میں مزدوری اور محنت کرے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے سامنے شرط رکھی جا رہی ہے کہ روز محشر تم کو میں سمجھے کہ اسی وقت اس سیب کے گناہ سے معافی دوں گا جبکہ تم میری ایسی لڑکی سے شادی کرے جو گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ تو کسی بھی نوجوان کو سمجھیے کہ ایک آہ اس کے منہ سے نکلتی ہے، ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کی شادی اچھے مقام پر ہو، لیکن آج ایک سیب کی قیمت کے لیے اتنی خطرناک شرط رکھی جا رہی ہے۔ تو سمجھیے کہ حضرت ابو صالح جو پیران پیر کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شرط مجھے منظور ہے، لیکن اللہ کے پاس اس سیب کی پکڑ سے میں بچ جانا چاہتا ہوں۔ ایک سیب کی پکڑ ہم اپنی زندگی کا احاطہ کر لیں،
کہ کتنے لغزشیں ہوئی ہیں، بے شمار لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ سے ہم رجوع ہوں، اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں، اور کسی کا مال اگر کھایا تو ہم اس کے پاس سمجھیے کہ رجوع ہو جائیں، رجوع ہو کر یہ کہیں کہ بھائی مجھے معاف فرما دو، میں نے تمہارا مال کھایا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ اس کے لیے تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد سمجھیے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ اپنے حجرہ عروسی میں پہنچے تو دیکھا کہ خوبصورت اور حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ہیبت سے دوڑ کر اس کمرے سے باہر آ گئے، آ کر باغ کے مالک کو کہا کہ بھائی پھر میرے سے کوئی اور ایک گناہ سرزد ہو جائے گا تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا، آپ نے جس طرح کی لڑکی بیان کی وہ لڑکی سے تو میری شادی نہیں ہوئی ہے، کوئی اور خوبصورت لڑکی کمرے میں بیٹھی بھی ہے۔ تو اس باغ کے مالک نے یہ کہا کہ ہاں وہی لڑکی کے تعلق سے میں نے کہا، وہ گونگی اس وجہ سے ہے کہ سمجھیے کہ کوئی کسی کو بری بات نہیں کہی، وہ اندھی اس وجہ سے ہے کہ کوئی سمجھیے کہ نامحرم کو دیکھ کر کوئی سمجھیے کہ وہ زندگی نہیں گزاری ہے، یا کوئی سمجھیے کہ ہوس میں زندگی نہیں گزاری ہے، وہ لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ اس کے قدم کوئی گناہ کے طرف سمجھیے کہ نہیں گئے ہیں، اور وہ بہری اس وجہ سے ہے کہ وہ کبھی کوئی بری بات اور گندی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ اوصاف حمیدہ کو سمجھیے کہ وہ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کے تعلق سے کہا۔ بہرحال پھر اس کے بعد سمجھیے کہ دونوں سمجھیے کہ متقی اور پرہیزگار تھے، اور اس پرہیزگاری اور تقوی نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اب آپ کی ولادت بہرحال مختلف روایات میں ہیں، آپ پیدا ہی ولی ہوئے تھے، اب میں وہ ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ایک واقعے کے بعد پھر پیران پیر کے جو ملفوظات ہیں اس پر میں سمجھے کہ آ کر بات کرنا چاہوں گا کہ آپ بغداد سے سفر کے لیے بہرحال آپ سفر کے لیے نکل رہے تھے، اور تعلیم کے حصول کے لیے، تو ماں نے سمجھیے کہ آپ کو ایک 40 اشرفیاں آپ کی سمجھیے کہ کرتے کے اندر سی دیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ تاکید کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مشہور واقعہ ہے، راستے میں ڈاکو آئے اور سارے قافلے کو لوٹ لیا، اور آپ کے سامنے جب ڈاکو آئے تو آپ نے سمجھیے کہ ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں میرے پاس کرتے کے اندر پیسہ سمجھیے کہ میری ماں نے سی کے دیا ہے۔ اور وہ جب پیسہ وہاں سے نکال لیا گیا تو اس ڈاکو نے سوال کیا کہ بھائی تم نے مجھے کیوں بتایا، تم کو معلوم کہ میں یہ پیسہ میں لے لوں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، پیران پیر نے جواب دیا، میری ماں نے تاکید کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو ان حقیر رقم کے لیے میں کیسے جھوٹ بولوں؟ تو بہرحال اس کا اثر اس ڈاکو پہ اتنا ہوا کہ میں تو اپنے رب سے بغاوت کرتے ہوئے آیا ہوں، میں تو لوگوں کا مال لوٹتے ہوئے آیا ہوں، اور یہ سمجھیے کہ نوجوان اپنی ماں کی بات کی لاج رکھنے کے لیے اپنے پاس کی مال و متاع کو لٹانے تیار ہے۔ تو بہرحال وہ تائب ہو گیا اور توبہ اور استغفار کر لی۔ تو یہ سمجھیے کہ پیران پیر کا کردار، اور یاد رکھیے کہ کردار سے سب قوموں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کردار جب بلند ہوگا، جب سمجھیے کہ آپ کا کیریکٹر بلند ہوگا تو قوموں کو بھی آپ سمجھیے کہ جیت سکتے ہیں۔ اسلام کردار کی بنیاد پر ہی قوت اور طاقت حاصل کیا۔ ہاں اسلام پر جب لوگ چڑھ آئے تو اس وقت سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی تیاری بھی کیے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے میدان میں آپ نے فوج کو، اپنے مجاہدین کو کمانڈ بھی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ ہے کردار۔ ہم فتح مکہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ 10,000 کا لشکر پورے شہر مکہ کا کنٹرول لے لیا ہے، اور مکے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، جو محمد رسول اللہ کو بات بات پر تکلیف دیتے تھے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سمجھیے کہ دروازے سے ٹھہر کر جو خطاب فرمایا، اے لوگو تم سمجھتے ہو کہ بدلہ لوں گا، میں تو بدلہ نہیں لوں گا، لا تثریب علیکم اليوم
آج تم سب کو میں معاف کرتا ہوں، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، میں بھی آج تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا شہر مکہ اسلام کے دامن میں جوخ در جوخ وہ سمجھیے کہ داخل ہوا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کردار سب سے اہم چیز ہوتی ہے، سب سے اہم چیز کردار ہے، اور وہ کردار کو پیش کیا پیران پیر نے، ہر وقت اپنے کردار کو پیش کیا۔ تو بہرحال سمجھیے کہ اہم جو بات ہے، آج جو بات میں ملفوظات سے سمجھاتا ہوں، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نوافل پر بڑی توجہ دیتے ہیں، اور جو فرائض ہیں، جو فرائض زندگی ہیں، ان فرائض کو ہم ایک طرف پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر فرائض کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض کے معنی صرف سمجھیے کہ روزہ رکھ لینا فرض ہے، نماز پڑھ لینا فرض ہے، زکوٰۃ دے لینا فرض ہے، حج کو استطاعت ہے تو حج کو چلے جانا فرض ہے۔ ہم فرائض میں صرف ان چیزوں ہی کو لیتے ہیں، لیکن پیران پیر غنیت الطالبین میں یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، فرض صرف سمجھیے کہ عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ فرض تو یہ ہے کہ تم سمجھیے کہ صاحب کسی کا مال مت کھاؤ، فرض یہ ہے کہ تم سود مت کھاؤ، فرض یہ ہے کہ تم سود سے بچو، فرض یہ ہے کہ تم زنا سے بچو، فرض یہ ہے کہ تم جھوٹ سے بچو، اور فرض یہ ہے کہ تم سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے، اس طریقہ زندگی کے تعلق سے تم اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی فرض ہے۔ اور اگر یہ چھوٹ جاتا ہے اور تم سمجھیے کہ نوافل کو پکڑ لیتے ہو، نفل عبادتیں تم خوب کرتے ہو، تو نوافل قابل قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ فرائض زندگی پر تم عمل نہ کرو۔ نوافل وہ ہیں کہ تمہارے فرائض زندگی میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تمہاری عبادتوں میں اور زندگی کے جو فرائض ہیں اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو نوافل اس کو کمپنسیٹ کریں گے، نوافل اس کا بدل بن جائیں گے۔ لیکن فرض ہی کو چھوڑ دیا جائے، لوگوں کا مال میں غصب کروں اور پھر نوافل کے عنوان پر لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤں، میں خوب دیکھ چڑھاؤں اور کھانے پہ کھانا کھلاؤں، شراب سمجھیے کہ صاحب میں شراب کا عادی ہوں یا نشے کا عادی ہوں، میں نشہ بھی کرتا ہوں اور پھر پیران پیر کی نیاز بھی کر رہا ہوں، میں نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہوں پھر پیران پیر کی نیاز بھی کر رہا ہوں، میں سمجھیے کہ صاحب لوگوں کے حقوق سلب کر رہا ہوں اور پھر میں سمجھیے نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں، تو نوافل کا پیران پیر نے فرمایا نوافل قابل قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم فرض کی اتباع نہ کرو۔ فرض بنیادی چیز ہے، اور فرض جب تم یہ جو معاشرتی فرائض ہیں، ان فرائض کی جب تم تکمیل کرو گے تو اللہ کے قریب قربت تم کو حاصل ہوگی، اللہ کی قربت تم کو حاصل ہوگی۔ اور اگر تم اس سے سمجھے کہ انکار کرو گے تو تم کو ہر چیز بڑی مشکل لگے گی۔ جیسے ایک سمپل بات ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نمازی نہیں ہے، تو نماز پڑھنا اس کو بہت بوجھ لگتا ہے، نماز پڑھنا اس کو بڑا مشکل لگتا ہے، کب نماز ختم کروں، کب مسجد سے بھاگ جاؤں، یا کب میری نماز ختم ہو جائے، یہ سمجھے اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز کا آہستہ آہستہ عادی ہو جائے تو پھر نماز کی لذت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ اطمینان اور سکون سے نماز پڑھتا ہے، اور پھر دوسری نماز کا انتظار بھی کرتا ہے کہ بھئی مجھے اب سمجھیے کہ ظہر پڑھا ہوں تو عصر پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیتا ہے تو پھر مغرب کا ٹائم ہوا کیا نہیں ہوا اس کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ آپ ایک ریگولر پریکٹس اگر ان فرائض کی کریں گے تو آپ کے اندر ایک لذت پیدا ہوگی۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ حرام سے بچیں گے، آپ سود سے بچیں گے، آپ جھوٹ سے بچیں گے، آپ زنا سے بچیں گے، تو پھر آپ کے اندر سمجھیے کہ ایک نیکی کی لذتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر آپ نہیں بچیں گے تو پھر آپ کے اندر نیکی کی لذت اور اسلام کی جو لذت ہے وہ لذت آپ سے نکل جائے گی۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم فرائض زندگی اور فرائض اعمال، جو فرض اعمال ہیں، وہ اعمال، عبادات اور اعمال کو چھوڑ کر ہم نوافل کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نوافل کی خوب تکمیل کرتے ہیں، مسجد سے اذان ہوتے رہتی ہے،
مگر کسی ہم نفل عمل میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، یا پھر سمجھیے کہ صاحب ہم لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں اور نفل اعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ صاحب فرض عبادتیں اور فرض اعمال جب تک کہ آپ نہیں کریں گے تو نفل اعمال کی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو فرائض زندگی میں صرف عبادات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ طریقے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کے بتلائے کہ تم پڑوس کا خیال رکھو، تم رشتہ داروں کا خیال رکھو، تم ماں باپ کا خیال رکھو، تم سمجھیے اہل و عیال کا خیال رکھو، تم سمجھیے کہ صاحب کسی کا مال مت غصب کرو، تم جھوٹ مت بولو، تم مکاری مت کرو، تم تکبر مت کرو، تم نہ علم کا تکبر کرو نہ مال کا تکبر کرو۔ آج تکبر کا عالم یہ ہے کہ شادیوں میں تکبر کے سمجھیے کہ شان و شوکت کے مظاہرے ہم کرتے، صرف تکبر کے لیے شان و شوکت کے مظاہرے کرتے ہیں۔ ان سب سے اللہ کے رسول نے منع کیا، پیران پیر نے کہا کہ یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ سب چیزوں سے بچیں گے تو ہی تمہارے اعمال قابل قبول ہوں گے جو نفل اعمال تم کرتے ہو۔ تو بہرحال پیران پیر کی زندگی بڑی عظیم زندگی ہے۔ پیران پیر نے سمجھے پہلی جو تعلیم دی وہ جھوٹ کے خلاف ہے، کہ تم جھوٹ کے خلاف بغاوت کر دو، تم جھوٹ مت بولو، جھوٹوں کے خلاف بغاوت کرو، ان کو سچائی کے راستے پر لے کر آؤ۔ تو ہم آج عہد کریں کہ ہم سمجھے فرائض زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جھوٹ، نشہ اور لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کا مال غصب کرنا، ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم سمجھیے کہ صاحب عبادات میں نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ بنیادی سمجھیے کہ تعلیمات ہے پیران پیر کے۔ اللہ ہم کو پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی محبت اسلام کی اور پیران پیر کے ساتھ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سمجھیے کہ مجاہدین اسلام اور شہدائے صحابہ جو سمجھیے کہ مختلف جنگوں میں اس دین کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کیے ہیں، اللہ ان کے راستے پر چلنے کی اور ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ہم کو سمجھے کہ ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔